اہل بیت کی مدینہ منورہ واپسی۔ صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ میں سختی نہ کرنے کی وجہ سے گورنر سے معزول کر دیے گئے تھے، یزید نے انہیں اہل بیت رسالت کا ہمدرد سمجھ کر بلایا اور کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل عیال کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچانے کا انتظام کرو، اور پھر اپنے آپ کو قتل حسین سے بری ثابت کرنے کے لیے حضرت زین العابدین کو تنہائی میں بلا کے کہا کہ خدا کی لعنت ابن زیاد پر، اگر براہ راست آپ کے والد کو اور میرا سامنا ہو جاتا تو جو کچھ وہ فرماتے میں منظور کر لیتا اور ان کو قتل کرنا ہرگز گوارا نہ کرتا، لیکن جو خدا کو منظور تھا وہ ہوا۔ اب آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، مجھ کو وہاں سے خط لکھتے رہیے گا، جس کی ضرورت ہوگی مجھے خبر کیجیے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہ 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ گیا۔ وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے اور راستہ بھر نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آتے رہے۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اور جب یہ ستم رسیدہ قافلہ مدینہ شہر میں داخل ہوا تو اس قافلے کو دیکھنے کے لیے تمام اہل مدینہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ حضرت لقمان بن عقیل بن ابی طالب اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ روتی ہوئی نکلی اور یہ اشعار پڑھے: لوگوں کیا جواب دو گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے آخری امت ہونے کے باوجود کیا کیا میرے بعد میری اولاد اور اہل بیت کے ساتھ، کہ ان میں سے بعض کو تم نے اسیر کیا اور بعض کا خون بہایا؟ میں نے تم کو جو نصیحت کی تھی کہ میرے بعد میرے قرابت داروں کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، سب کی جزا یہ تو نہ تھی؟ تمام اہل مدینہ، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان کی دیگر خواتین بھی روتی ہوئی نکل آئیں۔ قافلہ سیدھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ حضرت امام زین العابدین جو ابھی تک صبر و رضا کے پیکر بنے ہوئے خاموش تھے، جیسے ہی ان کی نظر قبر انور پر پڑی تو بس اتنا ہی کہنا تھا کہ نانا جان اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا اور اس طرح درد کے ساتھ روئے اور حالات بیان کرنا شروع کیے کہ کوہرام برپا ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کی ہمیشہ یہ حالت رہی کہ آپ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت میں گزار دیتے۔ افطار کے وقت جب کھانا اور پانی سامنے آتا تو آپ فرماتے کہ میرے باپ اور بھائی بھوکے پیاسے شہید ہوئے، افسوس یہ کھانا اور پانی ان کو نہ ملا، اور رونے لگتے، یہاں تک کہ بمشکل چند لقمے اور چند گھونٹ پانی ہی پیتے اور اس میں بھی آنسو شامل ہو جاتے۔ آپ کی آنکھوں سے کربلا کا تصور اور دل سے باپ اور بھائیوں کی یاد کبھی محو نہیں ہوتی تھی اور عمر بھر آنکھیں اشک بہہ رہیں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر انور کہاں دفن کیا گیا اس میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ اسیران کربلا کے ساتھ یزید نے آپ کے سر مبارک کو مدینہ طیبہ روانہ کیا، جو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔